بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ اس سبق میں ایک تو ضمیر کی مشق ہے اور دوسری ضمیر کے ساتھ مفرد، تثنیہ اور جمع کی مشق ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے ضمیر کے ساتھ اسماء اعلام کو پڑھا تھا۔ اب اس سبق میں ضمیر کے ساتھ مفرد، تثنیہ اور جمع کو استعمال کر کے دکھایا جا رہا ہے، یعنی مفرد ضمیر کے ساتھ مفرد کو، تثنیہ ضمیر کے ساتھ تثنیہ کو اور جمع ضمیر کے ساتھ جمع کے صیغے کو استعمال کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اسم کی دلالت کبھی ایک چیز پر، کبھی دو پر اور کبھی دو سے زیادہ پر ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے اسم کی تین قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد تو ایسے اسم کو کہتے ہیں جو ایک پر دلالت کرے، یعنی جس کا مدلول مفرد ہو، جیسے مسلم، خالۃ، رجل، فرس۔ تثنیہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو واحد کے آخر میں مخصوص اضافے کی وجہ سے دو پر دلالت کرے۔ تثنیہ بنانے کے لیے مفرد کے آخر میں حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ پھر جمع کی دو قسمیں ہیں: جمع سالم اور جمع تکسیر، اور دونوں کے بنانے کے طریقے الگ ہیں۔ جمع سالم، جس کا دوسرا نام جمع تصحیح ہے، ایسی جمع کو کہتے ہیں جس میں مفرد کے حروف جوں کے توں رہتے ہیں۔ جمع بنانے کے لیے مفرد کے آخر میں متعین اور مخصوص اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کی یعنی جمع سالم کی دو قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جو مفرد کے اخیر میں حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگانے سے بنے، جیسے مسلمن سے مسلمون یا مسلمین، تو یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم ایسی جمع ہے جو مفرد کے آخر میں الف اور تا کی زیادتی سے بنے، جیسے خالۃن سے خالاتن۔ اگر اخیر میں الف یا تا اصلی ہو تو وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے، جیسے قضاتن گولتا کے ساتھ، رماتن گولتا کے ساتھ، نحاتن گولتا کے ساتھ، اسی طرح امواتن لمبی تا کے ساتھ۔ تو یہ جو قضات، رمات، نحات ہے، ان تینوں کلمہ میں الف زائد نہیں بلکہ حرف اصلی سے تبدیل شدہ ہے، اور اموات میں جو تا ہے یہ زائد نہیں بلکہ اصلی ہے۔ جمع کی دوسری قسم جمع مکسر ہے، اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ جمع تکسیر سے مراد وہ جمع ہے جس میں مفرد کی شکل و صورت باقی نہ رہے بلکہ وہ ٹوٹ جائے اور اس میں تغیر ہو جائے، جیسے کہ رجل، اس کی جمع ہے رجال، تو دیکھیں رجل کی جو شکل ہے وہ رجال میں برقرار نہیں ہے۔ فرس جمع افراس، عبد جمع عباد، نبی جمع انبیاء، الہ جمع آلہۃ، صحیفۃ جمع صحف۔ جمع تکسیر یا جمع مکسر بنانے کا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے، اس کے اوزان جو ہیں وہ سماعی ہیں۔
یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اس تمہید کے جاننے کے بعد اب ہم سبق کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ انت مدرس، آپ استاد ہیں۔ انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ انا موظفۃ، موظفۃ کہتے ہیں ملازمہ کو، اور ملازم کے لیے لفظ آتا ہے موظف بغیر تا کے۔ انا موظفۃ، میں ملازمہ ہوں۔ ہوا لاعب، لاعب کے معنی ہیں کھلاڑی، وہ ایک کھلاڑی ہے۔ انت قارئۃ، تم پڑھنے والی ہو، تم قاریہ ہو۔ ہما تلمیذان، وہ دونوں شاگرد ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر انت، انا، ہوا، انتی، یہ سب ضمائر مفردہ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جو ہے اس میں مفرد کو استعمال کیا گیا۔ اور ہما جو ہے یہ تثنیہ ہے، یہ تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مؤنث غائب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کے ساتھ جو ہے تثنیہ کا صیغہ لایا جا رہا ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہما تلمیذان، تو تلمیذان یہ تثنیہ ہے، اس کے اخیر میں الف نون ہے، تو الف نون بنانے سے تثنیہ بنتا ہے۔ مفرد ہے تلمیذ، تو اس کے اخیر میں الف نون بڑھا دیا گیا تو یہ تثنیہ بن گیا۔ ہما تلمیذان، وہ دونوں شاگرد ہیں۔ ہما تلمیذتان، وہ دونوں شاگردہ ہیں۔ تلمیذتان اصل میں ہے تلمیذتن، یہ مفرد ہے، تو تثنیہ بنانے کے لیے اس کے اخیر میں الف نون کا اضافہ کیا گیا تو تلمیذتان ہو گیا۔ ہم مجتہدون، ہم یہ جمع مذکر غائب کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ مجتہدون، مجتہدون مفرد ہے مجتہدن، جس کے معنی ہے محنتی، تو جمع بنانے کے لیے اس کے اخیر میں واو نون بڑھایا گیا، اور جس جمع کے اخیر میں واو نون بڑھایا جاتا ہے اس جمع کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، اس لیے مجتہدون یہ جمع مذکر سالم ہے۔ ہم مجتہدون، وہ سب محنتی ہیں۔ انتما مسافران، تم دونوں مسافر ہو۔ انتما یہ تثنیہ مذکر اور مؤنث مخاطب کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ انتما مسافران، تم دونوں مسافر ہو، تو مسافران یہ مسافر کا تثنیہ ہے، اصل میں تھا مسافرن، تثنیہ بنانے کے لیے اس کے اخیر میں الف نون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نحن تلمیذتان، ہم دونوں طالباں ہیں یا شاگرداں ہیں، تو نحنو جو ہے یہ تثنیہ مؤنث اور مذکر دونوں متکلم کے لیے آتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ تلمیذتان لایا گیا ہے۔ انتن معلمات، تم سب استانیاں ہو۔ انتن یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ معلمات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اصل میں تھا معلمتن، یہ مفرد ہے، تو جمع بنانے کے لیے اس کے اخیر میں تائے تانیث کو حذف کر کے الف تا کا اضافہ کیا گیا، اور جس جمع کے اخیر میں الف تا کا اضافہ کیا گیا ہو تو اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ انتن معلمات، تم سب استانیاں ہو۔ انتم طلاب، تم سب طلبا ہو۔ انتم یہ جمع مذکر مخاطب کے لیے آتا ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ جمع کا صیغہ لایا گیا۔ طلاب یہ جمع ہے، واحد ہے طالب، چونکہ طالب کا جو وزن ہے اور جو مفرد ہے وہ طلاب میں باقی نہیں ہے، اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، تغیر ہو گیا ہے، اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ طلاب طلبہ، تم سب طلبہ ہو۔ ہن طبیبات، وہ سب ڈاکٹرنیاں ہیں۔ ہن یہ جمع مؤنث غائب کے لیے آتا ہے، طبیبات یہ جمع ہے اور جمع مؤنث سالم ہے کیونکہ اس کے اخیر میں الف تا ہے۔ نحن اطباء، ہم سب ڈاکٹر ہیں۔ نحن یہ جمع مذکر
متکلم اور جمع مؤنث متکلم کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اطباء جمع کا صیغہ لایا گیا۔ یہ اطباء جمع مکسر ہے، اس کا مفرد ہے طبیب ڈاکٹر۔ نحن فلاحان، ہم دونوں کسان ہیں۔ نحن ممرضات، ہم سب نرسیں ہیں۔